بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر ہم بروکلین سے ڈرائیو کرتے ہوئے کوئنز کے جو سینٹر پلیس ہے جہاں پہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی بہت سے ہوٹل ہیں جسے جیکسن ہائٹ کا نام دیا گیا، وہاں پہنچ کے اور یہ آج ہم ایک بنگلہ دیشی ہوٹل میں آئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا پکا ہے، کیا چیزیں ہیں۔ یہ ان کے آپ اسٹیئر اوپر جانے، اوپر بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، نیچے آپ آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ریٹ جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے موجودہ ریٹ کیا ہے۔ آج یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 27 آف جون کی بات ہے، 2022 کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ہوٹل کے اندر سے باہر کا سین دیکھ رہے ہیں۔ یہ باہر بھی دیکھیں نا، ایک فوڈ ٹرک کھڑا ہے، اس پہ بھی لوگ چیزیں خرید رہے ہیں۔ تو ہم ادھر بیٹھ کے یہ آرڈر دینے کے لیے چوائس کر رہے ہیں کہ ہم کیا چیز منگوائیں، کیا چیز کھائیں، کیونکہ ہم نے یہ جو ہے نا سینڈوچز، برگر وغیرہ، یہ تو ہم ادھر کافی کھاتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خواہ بنگالی ہوٹل ہو، جو بھی ہو، ان کا تو ٹیسٹ ایک ہی ہوگا۔ تو ہمیں تو چاہیے ایسی فوڈ جو وہاں کوک کی ہو، وہاں پہ تیار کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے بیٹھ کے یہ صلاح کی کہ ایک چیز ہے وہاں پہ فیملی پیک ہے، اس میں انہوں نے ہر چیز کے 3 پیس رکھے ہوئے ہیں۔ بس اس میں کباب بھی 3 ہوں گے، اس میں چاول بھی ہوگا، اس میں چھوٹے گوشت کی چانپیں بھی ہوگی، ٹکے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کی وہ تمام چیزیں انہوں نے 3 رکھ کے نا، تو ایک فیملی ڈش بنائی ہے۔ اس کی قیمت ہے $42۔ لیکن اگر ہم یہاں نیچے بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ $42 وہ ہوں گے، ساتھ ٹیکس ہو جائے گا، تو تقریباً وہ $5-7۔ تو یہ میں نے وہاں جا کے سوچا کہ ان کا باتھ روم بھی دیکھ لوں کہ کیسا ہے۔ یہ جو ان کا باتھ روم ہے دیکھنے صاف ستھرا ماحول ہے، لیڈیز کا علیحدہ ہے، جینٹس کا علیحدہ ہے، اور ہر چیز وہاں پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہاں، البتہ اتنی کھلی جگہ نہیں۔ تو اوپر ہمیں انہوں نے ایک پارٹی چل رہی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے ارینج کر دیا کہ آپ جہاں بیٹھ جائیں۔ نیچے اوپر کے ریٹس میں فرق ہے، جو ہم نے نیچے $42 کا آرڈر دیا تھا نا، وہ اوپر اس کے $15 وہ لائیں گے سرچارج اپنا سروس کا، اوپر جو ان کا کسٹمر کام کرتا ہے، اور ساتھ ٹیکس ہوگا۔ تو یہ تقریباً $60 بن جاتے ہیں ملا کل ملا کے۔ تو اب انہوں نے کھانا ہمیں سرو کر دیا، تو اس میں واقعی وہ 3 چیزیں سب تھی، چاول بھی تھے، ہم 3 لوگ تھے، تو ہمارے لیے کافی کچھ تھا۔ یعنی ہم کھا کے ہمیں اور کھانے کی یعنی حاجت نہیں رہی تھی، اتنا کچھ تھا۔ تو دیٹ واز اے گڈ چوائس۔ ہم نے سمجھے کہ بہت اچھا آرڈر دے لیا۔ اس میں ہر چیز تھی، ہر طرح کے وہ لوازمات تھے، ساتھ سوڈا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو ہے ہال، فیملی ہال، وہاں کیونکہ میں نے بتایا آپ کو وہ آلریڈی وہ بنگلہ دیشی لوگ تھے، شاید ان کا شادی کا کوئی ولیمہ چل رہا تھا، یا کوئی ان کی گیٹ ٹوگیدر پارٹی تھی، وہ چل رہی تھی، لہٰذا ہمیں اس نے علیحدہ کر دیا۔ ہم کھا پی کے فارغ ہوئے، اور نیچے اترتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑا اچھا سا فانوس ہے۔ پھر جب انٹرنس سے باہر نکلنے لگے تو یہ انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز شیشے کے لگا کے نا بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ باہر کا کیا ماحول ہے، کیونکہ باہر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ اندر کی چیزوں پہ بہت افیکٹ کرتا ہے۔ اگر باہر کوڑا کرکٹ ہو، اندر صفائی ہو، تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ باہر انہوں نے 3D اپنا وہ لگا رکھا ہے، جس پہ کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ ہی، ان کا ہوٹل بھی ہے جہاں سے ابھی ہم نکلے ہیں۔ تو ہوٹل کے باہر آپ دیکھ لیں، بہترین سا یعنی کہ وہ ایٹماسفیئر ہے۔ یہ ہے گرل اینڈ چکن، جہاں سے ہم نے ابھی کھانا کھا کے نیچے آئے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، سامنے شاپ بھی صاف ستھری ہیں، سڑک بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، لوگ وہاں چل پھر رہے ہیں۔ سامنے کباب کے دوسرا ہوٹل ہے مشہور، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپسی کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، تو میں نے کہا بھائی چلیں اب واپس چلتے ہیں، گھر کافی ہو گیا، ہم نے ہوٹل ٹیسٹ کر لیا، کھانے دیکھ لیے۔ تو یہ ساتھ سب بھی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا بھی بتا دوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ EFDT، یہ سب ٹرینیں بروکلین سے، کونی آئلینڈ سے آتی ہیں، اور تمام تمام بوروں میں پھیل جاتی ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بج کے
23 ہوئے ہیں جب سے ہم کلوزنگ کر کے واپس جا رہے ہیں. تو آپ یہ جو ہے ٹرین اس کے ذریعے بھی یہاں پر آ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم یہ کھانا وغیرہ کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا، مزیدار کھانا تھا، بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے، یہ جو تھا کہ جی یہ بنگلہ دیشی کھانا سے مچھلی نہیں پکا سکتے اور کوئی چیز کوک نہیں کر سکتے، نہیں، یہ سب غلط ہے. بہترین فوڈ تھی، بہت مزیدار، ٹکے بھی بہترین تھے، کباب بھی بہترین تھے، وہ جو چاول تھے وہ تو اس سے مزیدار بنے ہوئے تھے، سلاد بھی صاف ستھرا اور فریش تھا. تو ایٹماسفیئر بھی بہت اچھا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیملی وائز. تو ہم نے بہت انجوائے کیا. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ ادھر جیکسن ہائٹ میں آئیں تو ضرور ان کا کھانا ٹیسٹ کریں ایک دفعہ. حالانکہ اس کے سامنے وہ کباب کنگ بھی ہے، ڈیرا بھی ہے. تو ہم نے واپسی کے لیے وہی روٹ استعمال کیا جس پہ ہم آئے تھے، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ رات کو کسی وقت کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ ہو تو وہاں پہ ٹریفک بہت گمبھیر حالات ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں آتی دفعہ پتہ چل گیا تھا ادھر ٹریفک جو ہے بہت کام ہے، یعنی واپس بروکلن کی طرف جو ہے نا وہ ٹریفک کام ہے. لہٰذا ہم نے یہی پریفر کیا کہ اسی راستے سے چلتے ہیں. تو جہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کوئن سے بروکلن کی طرف آ رہے ہیں تو اتنی ٹریفک نہیں جتنی کہ بروکلن سے کوئن کی طرف تھی، کیونکہ ادھر ایئرپورٹ ہیں. سارے ایئرپورٹ جو ہے نا، لگاڈی ایئرپورٹ، جی ایف کی، یہ سب کوئنز میں ہیں. تو بروکلن سے ٹریفک کوئنز کی طرف زیادہ جاتی ہے. تو ادھر سے واپسی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو کوئی ایئرپورٹ سے آئیں یا کوئی آپ اسٹیٹ سے آئیں. تو اس لیے یہ جو ہے BQE بروکلن کوئنز ایکسپریس وے جس پہ ہم سفر کر رہے ہیں، تو اس پہ یعنی دیکھیں آپ تقریباً 4 ٹریک بنے ہوئے ہیں، ساتھ ایک ایمرجنسی ٹریک بھی ہے. اس کے مڈ میں سے ایک ٹنل کنیکٹ کرتی ہے کوئنز کو مینہیٹن سے. اگر آپ نے مینہیٹن جانا ہو تو یہاں سے آپ وہ ٹنل لے کے ٹول دے کے جا سکتے ہیں. ویسے تو اگر آپ نے کوئن سے جانا ہو ادھر تو کوئن برو برج بھی ہے، وہاں ٹول نہیں ہے، وہ فری ہے. ٹنل پہ ٹول ہے، یہ دیکھیں میٹرو ٹنل ہے. یہاں سے آپ وہ ٹنل کے جو سامنے مینہیٹن ہے اس کی 34 اسٹریٹ، 36 اسٹریٹ اور ویسے ہی یعنی کہ 30 اسٹریٹ، وہاں جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں ٹنل سے تو ان اسٹریٹ میں مینہیٹن آپ جا سکتے ہیں. آپ ٹون جانا ہو تو آپ اوپر جائیں، نیچے جانا ہو نیچے جائیں. تو یہ ایک ہے. اگر آپ نے ٹول نہیں دینا چاہتا تو آپ وہ جو ہے کوئن برو برج وہ ہے 60 اسٹریٹ پہ، اسے آپ استعمال کر سکتے. تو یہ دیکھیے وہی برج ہے جو ہم نے آتی دفعہ اس کا نظارہ کیا تھا. دیکھیں اس کی رونق جو ہے یہ ان لائٹوں کی وجہ سے، یہ 24 اور دن کو بھی یہ کام کرتی رہتی ہے اور دکھائی دیتی رہتی. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اس پل کو، کہ رات کے اندھیرے میں بھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ ویرانہ نہیں ہے. ایک خوشگوار سا ماحول اس پل کو کراس کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. انسان کا موڈ بدل جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو مینہیٹن کی بلند و بالا بلڈنگیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وی آر ناٹ الون. تو اب یہ دیکھیں ہم جتنی تیزی سے ادھر جا رہے ہیں بروکلن کی طرف، یہ جو ہم نے برج کراس کیا ہے اس کے ادھر والی سائڈ پہ کوئن تھا، ادھر بروکلن ہے. اب ہم بروکلن میں انٹر ہو چکے ہیں. یہ آگے ولیم برگ برج ہے جس سے آپ مینہیٹن جا سکتے ہیں. تو برج کی وجہ سے یہ دیکھیں ٹریفک سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ لوگ برج کی طرف جا رہے ہیں، ولیم برگ پہ وہ جائیں گے اور بغیر ٹول کے مینہیٹن میں انٹر ہو جائیں گے. اس کا ٹول نہیں ہے. اس کے آگے ولیم برگ کے بعد جو برج ہے وہ مینہیٹن ہے، پھر بروکلن برج ہے. تو یہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہیں تینوں برج، لیکن بہت بزی برج ہے. یہ آپ ٹریفک سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ نا جو ایسٹ ریور ہے اس کی دوسری طرف مینہیٹن ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. لیکن یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ نا یہ ایک پارک سا بنا دیا ہے، وہ سامنے مینہیٹن کا نظارہ ہے. اگر آپ رات کو بیٹھیں یا دن کو یا نیچے اتر کے وہ جو ڈیسک بنے ہوئے آبزرویٹری میں ان پہ بیٹھیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آئے ہیں. تو BQE سے انہوں نے سائن دیا کہ اگر آپ نے سیدھے جانا ہے تو آپ ویرازونا پہ جائیں گے. ویرازونا سے ہم اسٹیٹن آئیلینڈ میں انٹر ہوتے ہیں. اسٹیٹن آئیلینڈ کے بعد ہم جرسی میں انٹر ہوتے ہیں. لیکن ہم نے تو جانا ہے گارا اپنے، تو اس کے لیے ہمیں یہ ایگزٹ لینی پڑے گی. ایگزٹ جو ہے وہ ہے پراسپیکٹ ایکسپریس وے کی ایگزٹ 27.
تو یہ جب ہم ایگزٹ لیتے ہیں تو اس پہ جو ایکسپریس وے ہے وہ چرچ ایونیو تک ہے، اس کے بعد یہ یکلا چرچ ایونیو سے آگے ختم ہو جاتی ہے اور آگے پھر وہ لوکل ٹریفک ہوتی ہے، لائٹوں والے چوک آ جاتے ہیں۔ لیکن بروکلن میں انٹر ہونے کا یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ آپ فاسٹسٹ وے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے بی کیو سے آپ پراسپیکٹ پہ اتریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اتر کے یہ ادھر گئے ہیں، ایک تو ٹریفک کم ہو گئی ہے اور دوسرا سڑک اسی طرح کی ہے، یا اس کا سٹینڈرڈ یہ نہیں کہ کوئی دھچ کے یا اس طرح کا کچھ کام چل پڑا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ہم گھر کے نزدیک پہنچنے والے ہیں، تو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، سامنے وہ ہمارا بروکلن آ گیا ہے، سامنے وہ لائٹیں بھی آ گئی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ میرا خیال ہے انجوائے کیا ہوگا، آپ نے وہ کھانے بھی دیکھے ہوں گے، بنگالی ماحول بھی دیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر اب جو بھی پروگرام بنا اس پہ پھر ہم ملاقات ہوگی، اکٹھے جائیں گے، نکلیں گے، گھومیں پھریں گے، پھر کسی نئے ہوٹل میں جائیں گے یا کسی نئی جگہ کا جا کے وزٹ کریں گے۔ اور پھر آپ جو ہیں آپ پلیز اپنے کمنٹ دیا کریں۔ تو یہ دیکھ لیں 11:47 اللہ حافظ۔